بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک بندے مسلم کو اپنی زندگی کے اندر کس کردار اور عمل کا حامل ہونا چاہیے، اپنے رب اور اپنے رسول اور اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اس کے تقاضوں کے معاملے میں ایک مسلم کی سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے، اس کی ادائیگی میں ایک مسلم کے اندر کتنا استحکام اور کتنی استقامت ہونی چاہیے، اور یہ کہ پھر جب معاملہ اللہ کے حکم، اس کے دین کے حکم، اس کے نبی کی سنت اور حکم کے مقابلے میں آدمی کی اپنی خواہشات نفسانی کا، دنیا کے رسم و رواج کا، خاندان اور برادری کی رسم و رواج کا، کسی حکومت وقت کا معاملہ مقابل آ جائے، تو ایسے وقت میں ایک بندے مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جذبہ قربانی کی اصل روح ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے جانوروں کی گوشت اور خون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو تمہارے دل کی کیفیت کو، دل کی حالت کو، اس جذبے کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ تم نے جانور پر چھری چلائی۔ یہاں کیوں یہ ہیلا ہوتا ہے؟ عقیقہ مصنون ہے، وہ برابر کر رہا ہے، مصنون ہے، وہ استطاعت ہے تو کرو، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ واجب ہے، ایک اہم شعار ہے، ایک اہم عبادت ہے جو مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے جذبہ تسلیم اور رضا کو ابھارنے کا ذریعہ، مقصد اور سبب ہے۔ 20,000 کا موبائل ہاتھ میں جیب میں لے کے پھر رہا ہے، 2,500 کا حصہ نہیں لے سکتا، اس سے بڑھ کر اور کوئی مکاری منافقت ہو سکتی؟ بات جب دین کی آئے، بات جب رب کی آئے تو پریشان ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، محتاج ہو جائے، اور بات جب اپنے خواہشات نفسانی کی، شیطانی رسم و رواج کی تکمیل کی آ جائے تو پھر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ محترم خواتین حضرات، یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں یہ کس عظیم انسان کی سنت ہے، اور یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے اپنے اس نبی اور اپنے اس مومن بندے کو، امام الموحدین ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی آزمائشوں کے بعد عطا کیا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس میں پورے اترے، تو پھر رب نے ان کے سر پر امامت کا تاج رکھا، انی جاعلک للناس اماما۔ پوری زندگی دعوت کے آغاز سے لے کر، جو بالکل عنفوان شباب سے شروع ہوئی تھی، بالکل نوخیز نوجوان تھے آپ، اس وقت آپ کو اللہ نے اس منصب پر فائز کیا اور آپ نے قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، اور وہاں سے جو قربانیوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا، آزمائشوں کا، ابتلا کا، امتحان کا، اور ہر ابتلا و امتحان میں مکمل طور سے سیدنا خلیل اللہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ یہ جو قربانی ہے یہ تو آپ کی زندگی کی بالکل آخری مرحلے پر پیش آئی تھی، جس کی یادگار سنت ہم ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات بہت واضح طور سے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ قربانی کا مقصد اور قربانی کی روح کیا ہے۔ صرف کسی اچھے خاصے موٹے تندرست تنومند خوبصورت جانور کو خریدنا اور اس کے گلے پر چھری چلا دینا اور اس کے گوشت کے 3 حصے تقسیم کر دینا شریعت کے حکم کے مطابق، یہ قربانی نہیں ہے۔ یہ تو ایک علامت ہے، ایک نشان ہے، ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اندر اس جذبے کو ابھارنے کی، پیدا کرنے کی، اور اگر وہ جذبہ موجود ہے، پیدا ہے، تو اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بندے مسلم کو اپنی زندگی کے اندر کس کردار اور عمل کا حامل ہونا چاہیے، اپنے رب اور اپنے رسول اور اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اس کے تقاضوں کے معاملے میں ایک مسلم کی سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے، اس کی ادائیگی میں ایک مسلم کے اندر کتنا استحکام اور کتنی استقامت ہونی چاہیے، اور یہ کہ پھر جب معاملہ اللہ کے حکم، اس کے دین کے حکم، اس کے نبی کی سنت اور حکم کے مقابلے میں آدمی کی اپنی خواہشات نفسانی کا، دنیا کے رسم و رواج کا، خاندان اور برادری کی رسم و رواج کا، کسی حکومت وقت کا معاملہ مقابل آ جائے،
تو ایسے وقت میں ایک بندے مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جذبہ قربانی کی اصل روح ہے۔ یہ جو ہر جمعہ کے خطبے میں سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں قرآن مجید انہی الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں لیکن بطور خاص ان الفاظ کا استعمال ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ نے فرمایا اسلم، ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم تابع ہو، فرما بردار ہو، ہمارا تابع دار بن، ہمارا مسلم بن، ہمارے حوالے ہو۔ ابراہیم السلام نے وہی الفاظ کا استعمال کیا، اسلمت لرب العالمین، میں حوالے ہوتا ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی۔ اب پھر اس دعوے کی جانچ شروع ہوئی، اس دعوے کی جانچ شروع ہوئی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور سے رب العالمین کے حوالے کیا ہے، تو کہاں تک کیا ہے؟ اسی جذبے کو، اسی ذکر کو ذہنوں میں تازہ کیا جاتا ہے۔ قربانی کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں سورہ انعام کی وہ آیت کریمہ رکھی گئی ہے، مستحب ہے اس کا پڑھنا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آیت خود اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ قربانی کی روح کیا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سیرت و کردار کا پورا خلاصہ پیش کر رہی ہے آیت کریمہ۔ صحیح کہا علامہ نے کہ چیومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، اپنے آپ کو مسلم کہلوانا، مسلم باور کرنا، اپنے آپ کو اپنے ذام میں مسلم سمجھنا، یہ کوئی کھیل تو ہے نہیں، ہنسی مذاق تو نہیں ہے، کوئی دنیاوی فن یا کام تو نہیں ہے کہ آدمی نے کیا تو کیا اور نہ کیا تو کیا۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں تو میں لرزتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ اللہ کو ایک اپنا معبود ماننا اس دنیا میں کبھی بھی کسی دور میں کسی زمانے میں بھی تاریخ کے کسی بھی دور میں آسان کام نہیں رہا ہے، بلکہ یہ راہ ہی کٹھن ہے، یہ مشکلات سے، آزمائشوں سے، ابتلا و امتحان سے بھری ہوئی راہ ہے۔ اور جو جتنا مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے اتنی آزمائشوں میں اس کو آزمایا جاتا ہے، اتنی سخت آزمائشیں ہوتی ہیں اس کی۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پوری زندگی از اول تا آخر ان آزمائشوں کا، ان ابتلاء و امتحان کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور پھر اس میں کامیاب ہونے کا بھی ایک مکمل ترین سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ قرار دیا گیا ہے قرآن میں، جس طرح نبی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح سیدنا خلیل اللہ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس پر ایمان لانے والوں میں اسوہ ہے۔ اب یہ اس کی اہمیت کو ہمارے دل اور دماغ پر طاری کرنے کے لیے اس سنت واجبہ کو، اس سنت ثابتہ کو صحیح طریقے پر، صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے احکام دیے گئے ہیں۔ محض جانور کا ذبح کرنا اللہ کو مطلوب نہیں، جیسے کہ سورہ حج کی وہ آیت کریمہ واضح طور سے ہماری طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ کو تمہارے جانوروں کی گوشت اور خون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو تمہارے دل کی کیفیت کو، دل کی حالت کو، اس جذبے کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ تم نے جانور پر چھری چلائی۔ اس کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ذہنوں میں بٹھانے کے لیے مخصوص احکام دیے گئے ہیں جانور کے بارے میں بھی اور قربانی کے عمل کے بارے میں بھی، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اور دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 1 سال بھی قربانی ناغہ نہیں کی، مسلسل آپ قربانی کرتے رہے اور صحابہ کو اس پر ابھارتے رہے۔ ایک حسن لیکن غریب روایت ترمذی کی ہے کہ صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد ہوا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کہا اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ کہا جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ کہا اور بھیڑ کے اون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اس کے بھی ہر اون کے بدلے ایک نیکی۔ گویا آپ نے صحابہ کو بھی ترغیب دی کہ یہ وہ سنت ہے جس کو ترک مت کرنا۔ اس لیے امام مالک اور دیگر بہت سے اہل علم یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلمان اگر قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے تو اس کو قرض لے کر قربانی کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ذہن بنے ہوئے بنیوں والے، جس طرح ہم حکومت کے ٹیکس سے بچنے کے لیے چالے چلتے ہیں، ایسے یہاں پر بھی ہماری مکاریاں اور ہیلا سازیاں اپنا کام بتاتی ہیں۔ قربانی حالات اچھے نہیں ہیں۔ تیری حالت 2 مہینے پہلے اتنی زبردست تھی کہ بیٹی کے نکاح میں جو کھانا دینے کی ضرورت نہیں تھی، جو ظلم کا کھانا تھا، اس میں تو نے 2 کنٹل کھانا تیار کیا، 2 جانور ذبح کیا۔ تیرے پاس، تیرے بیٹے کے پاس، تیرے چھوٹے بیٹے کے پاس، منجلے بیٹے کے پاس، تیری دونوں بیٹیوں کے پاس 20-20 ہزار کا موبائل ہے۔ 5 موبائل میں 3 مہینے کا جو ریچارج مارا جاتا ہے، بیلنس ڈالا جاتا ہے 400 کا، 5 چوک 20، 2000 روپے۔ بیمار کہاں ہو رہا ہے؟ اس کو روگ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ جب بات دین کی، شریعت کی، رب کی اطاعت کی، رسول کی سنت کی ادائیگی کی آتی ہے، وہاں پر یہ مجبور ہے، بے بس ہے، پریشان حال ہے، مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن جب بات برادری کی، خاندان کی، بیویوں کو خوش کرنے کی، خاندان والوں کو خوش کرنے کی، شادی نکاح میں دل کے ارمان پورے کرنے کی آتی ہے، حلال حرام سے پوری طرح بے نیاز ہو کر، اللہ کے خوف سے پوری طرح عاری اور خالی ہو کر، ہر قسم کا خرچہ ہوتا ہے، روگ یہاں آتا ہے۔ نہیں، ہماری کنڈیشن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے کنڈیشن؟ جانور بہت مہنگا ہے۔ یہ جانور ولیمے میں، نکاح میں کیسا سستا ہو گیا تھا؟ 2 کاٹا نا، 4 کنٹل کا ولیمہ کرا، 4 کنٹل کا نکاح کا کھانا دیا، وہ بھی بھوک منگوں کو کم پڑ گیا۔ یہیں کیوں؟ یہاں کیوں یہ ہیلا ہوتا ہے؟ عقیقہ مصنون ہے، وہ برابر کر رہا ہے، مصنون ہے وہ، استطاعت ہے تو کرو، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ واجب ہے، ایک اہم شعار ہے، ایک اہم عبادت ہے جو مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے جذبہ تسلیم اور رضا کو ابھارنے کا ذریعہ، مقصد اور سبب ہے۔ یہاں پر بہانہ بناتا ہے۔ اچھے دیندار بہانہ کر جاتے ہیں، نہیں وہ ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، ہمارے پاس 5.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، ہم پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو ہم پہ قربانی بھی نہیں ہے۔ جبکہ جمہور اہل علم اس بات کو کہتے لکھتے آئے ہیں کہ اس قربانی کے لیے اگر کوئی ہیلا بہانہ کرے تو بڑی خطرناک وعید، بہت سخت غصے کا اظہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت الفاظ میں یہ فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے ہو۔ اور میں نے بتایا کہ جمہور علماء کے نزدیک استطاعت کیا مطلب ہے؟
کہ جو شخص قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ وہ قرض اگر لے گا تو قرض کی ادائیگی کا اس کو آگے سہولت مہیا ہونے والی ہے، اس کے کاروبار ہیں، تو وہ قربانی کریں۔ 20,000 کا موبائل ہاتھ میں جیب میں لے کے پھر رہا ہے، 2,500 کا حصہ نہیں لے سکتا، اس سے بڑھ کر اور کوئی مکاری منافقت ہو سکتی؟ بات جب دین کی آئے، بات جب رب کی آئے تو پریشان ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، محتاج ہو جائے، اور بات جب اپنے خواہشات نفسانی کی شیطانی رسم و رواج کی تکمیل کی آ جائے تو پھر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ نہیں بھی حالات اچھے نہیں ہو رہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ 25,000 کا 30,000 کا موبائل ابھی 2 مہینے پہلے 15,000 کا تھا، اس کو بیچا، نیا آیا تو اس کو لیا اور 10,000 ڈال کے، 2,500 قربانی کے حصے کے نہیں نکل رہے ہیں۔ ایسے شخص کے ایمان کو خطرہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اپنی عیدگاہ میں آنے سے روک رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھا حکم دے رہے ہیں آپ، ناگواری کے ساتھ غصے کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے بعد قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ پھر اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ یوم النہر کا، 10 ذی الحجہ کا یہ خون بہانے کا عمل، یہ اس دن کا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے بندے کا، سب سے پسندیدہ۔ تو یہ بہانے نہ کریں ہم کہ بھئی ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آدمی اگر اپنے پورے گھر کی طرف سے قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنا حصہ تو لے سکتا ہے نا۔ پھر ایک عجیب قسم کی بیماری ہمارے معاشرے میں، بہت سے احمق وہ ہیں جن کو شریعت کا تو پتہ نہیں مگر شریعت کو بگاڑنے کے کام ان کو سب آتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بکرا لیتے ہیں اور وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربان کرتے ہیں۔ ارے بیوقوف، نبی کے نام سے قربانی دینے کا حکم کس نے دیا؟ آپ نے صرف اپنے داماد اور اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ علی میرے انتقال کے بعد میری طرف سے تم قربانی دیتے رہنا۔ صحابہ سے، امت سے تھوڑی کہا تھا آپ نے، رشتے کے حساب سے آپ نے اپنے داماد اور اپنے چچا زاد بھائی کو کہا تھا، بس امت سے تھوڑی کہا تھا۔ اور ہماری قربانی کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کے لیے قربانی کرنے کی ہماری اوقات ہے کیا؟ ہم اس قابل ہیں؟ وہ ایک بکرا لیتا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا حق ادا کر دیا، نبی کا بھی، دین کا بھی، اللہ کا بھی، اب میرے کو بہت ثواب مل جائے گا، میرے گھر والوں کو بھی مل جائے گا ثواب، اب ضرورت نہیں ہے نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حلال حرام کی تمیز سے کمائی، کچھ نہیں ہے، بس یہاں چل رہی ہے چھری۔ جبکہ اس جانور کے حلق پر چلنے سے پہلے چھری کو ہر اس بات پر چل جانا چاہیے جو ایمان، دین اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، تو قربانی ہے، وہ قربانی ہے۔ حرام مال سے تو صاف حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول، حرام مال سے کوئی عبادت تو کیا، جس کے معدے میں حرام مال اترا ہوا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ حرام مال سے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، حج وغیرہ عمرہ وغیرہ کرتا ہے تو یہ اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، وہ تو قبول ہی نہیں ہوتا نا۔ پھر اس عمل میں اخلاص شرط ہے، ہر عمل میں، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار اخلاص نیت پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ دکھاوے کا سبب ہو گیا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے تجارت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ $7,000 کا جانور 10,000 12,000 کا ہو جاتا،
جیسے جیسے عید قریب آتی اس میں مسلمان بھی ہیں. دلیل کیا ہوئی؟ یہی وقت ہوتا 4 پیسے کمانے کا. یہ تو وقت ہے 4 پیسے کمانے. رمضان کی بھی برکت ویسی لوٹ رہے مسلمان. 200 روپے کا کپڑا 400 روپے میں, 40 روپے کلو کا پھل 80 روپے کلو میں. رمضان کی برکت, یہ تجارت کی برکت. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ حکم کیا ملا ہوا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. مددگار بنو ایک دوسرے کے. کوئی نیکی کے کام میں اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو, جیسی بھی انداز سے کر سکتے ہو, کرو. نیکی کو مشکل اور بھاری مت بناؤ. مگر ہماری تو شان ہی ہے, ہم نے تو ہر اس نیکی کو بھاری بنا لیا ہوا ہے جس کو ہم آسان بنا سکتے ہیں آج بھی, اور جس کے آسان کرنے کا حکم ملا ہوا ہے ہم کو. ہر نیکی کو. نکاح کو دیکھو, دین نے کتنا آسان رکھا, کتنا بھاری بنایا ہم نے. اور یہ کہ کیا بات ہے, پورے دین کا ایسے ہی ہم نے حلیہ بگاڑا ہوا ہے. آسان دین دیا گیا تھا ہم کو. اللہ نے خود ارشاد فرمایا احکام کے ساتھ میں کہ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تو تم سے آسانی ہی چاہتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تم میں سے کسی کی بھی طاقت سے زیادہ اس کو بوجھ نہیں ڈالتا, اس کو مکلف نہیں کرتا. مگر ہمارے لیے دین دیکھو کتنا بھاری پڑ گیا. نماز بھاری, روزہ بھاری, زکوٰۃ صدقہ خیرات بھاری, قربانی بھی بھاری, اور جو ہو رہی ہے وہ کہیں نام و نمود کا شکار ہو جاتی ہے. جو جتنا مہنگا اور قیمتی جانور خریدتا ہے اتنا ہی پورے محلے بھر سے گھماتے ہوئے لے جاتا ہے, نمائش کرتا ہوا. عجیب حالت ہوتی ہے. یہاں تک کہ بہت سے تو جس دن قربان ہوتا ہے جانور, ذبح ہوتا ہے, تو قصابوں سے بھی اپنی تعریف سننے کے منتظر رہتے ہیں, اور ایسے ان سے سوال کرتے ہیں کیوں, کیسا ہے جانور. اب ان کا تو پیشہ یہ, وہ بولتے ہیں گاؤں میں یہ پہلا ہے بولے اتنا. حالانکہ ویسا پہلے کتنے ہی ہو جاتے ہو گاؤں میں. اب انہیں بھی خوش, ارے جا ذرا چائے بول. کیا ہے یہ؟ نیت پہ حملہ نہیں کر رہا ہوں میں, یہ حقیقت ہے, یہ عبادت ہے. یہ یہاں اپنی تاناشاہی, اپنی خود مختاری, اپنی پسند ناپسند, اپنی ذاتی خیال کی اہمیت نہیں ہے. عبادت میں کلی طور سے اللہ اس کے رسول کے آگے حوالے ہونا پڑتا, تبھی جا کے وہ عبادت قبول ہوتی ہے. پھر ایک عجیب دوسری قوموں کے سامنے ہمارا طرز عمل, ہماری دادا گیری جس کو کہیں گے ہم, اور جس کو ہم سمجھتے ہیں جہاد کر رہے ہیں, کہ جانور کے تمام غلاظت یہ ان نالیوں میں بہائیں گے جو لوگوں کے دروازوں کے سامنے سے بہتی ہے. اور وہ تو مسلمانوں کی دادا گیری عام ہے. موٹر سائیکل دیکھو محلے میں کہیں بھی کھڑی کرتے ہو, جینس چڑھی بھی رہتی, ٹی شرٹ اتنے اوپر, یہ دجال ہاتھ میں, موٹر سائیکل آڑی لگا کے, ارے میاں رستہ تمہارے باپ کی سڑک ہے. ٹرک ہے, کوئی گاڑی ہے, ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دوسروں کو آنے جانے میں تکلیف ہوں گی, یہ کچھ نہیں. لگاؤ کہیں, اپنا محل ہے, اپنا روڈ ہے, اپنی گلی ہے. یہ امت مسلمہ جس کو رحمت کے پیغمبر کی رحمت والی امت بننے کا شرف حاصل ہے. یہ وہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں جنہوں نے مکہ آباد کیا, اللہ کا گھر تعمیر کیا, دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے رب, تیرے حکم سے تیرے عبادت کے لیے گھر جو تعمیر کر رہے ہیں ہم باپ بیٹے, اس کو تو قبول کر لے, اور ہماری نسل میں سے تو ایک نبی بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ کر ان کو سنائے,
ان کی نفس کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے، ہوئی آمنہ کے وطن سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے محمد الرسول اللہ، تو پھر اسی دعا کا نتیجہ ہے امت محمدیہ۔ ہم بھی ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے نا، تو ہم کو اس معاملے میں بھی ذرا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہم کو اللہ نے کیا شرف عطا کیا ہے۔ ہم امت محمد ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، مگر اللہ میں نے کہا نا جواب شکوہ میں، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پیدر کیوں کرو۔ آزر باپ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، آزر باپ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے آزر کے۔ علامہ کہہ رہے ہیں جواب شکوہ میں، الہام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، جواب دے رہے ہیں کہ ابراہیم تو آزر کا بیٹا ہے، اور آزر بت فروش اور بت گر تھا، اور تم اگر ابراہیم کی ملت ہو، ان کے بیٹے ہو، تو تم آزر ہی کیوں کر رہے ہو؟ تھا ابراہیم پدر، ابراہیم تو باپ ہے نا، انبیاء کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، امام الموحدین ہیں، تو تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے، تو تم تو آزر بن گئے ہو۔ نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ ارے توحید تو اصل دعوت کی جان ہے، پوری روح ہے، ان قربانیوں کے پیچھے یہی تو جذبہ، یہی تو عقیدہ اصل بنیاد کا کام کر رہا ہے۔ اگر وہ توحید ہے، وہ عقیدہ ہی نہیں، تو پھر یہ نماز، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نگاہ میں ہیچ ہیں۔ قریش مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ بیت اللہ کے متولی تھے، حاجیوں کو 3 دن تک مفت کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور بھی دیگر ان کے ساتھ میں فیاضی اور مہمانی کا سلوک کرتے تھے، بیت اللہ کے خادم تھے، حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کا انتظام بھی کرتے تھے، مگر اللہ نے سب رد کر دیا، صاف اعلان کر دیا کہ مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پوری سیرت تو یہی بتا رہی ہے نا، یہ قربانی محض اتنی ہی تھوڑی ہے، اسی کا نام قربانی تھوڑی ہے کہ جانور اچھا لے لیا، ذبح کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم کو حکم دیا گیا ہے، تو یہ اس کے لیے نہیں دیا گیا کہ ہم کو اچھا بہترین اور چکنا گوشت ہاتھ آ جائے۔ یہ جو پابندیاں ہم کو لگائی گئی ہیں نا کہ جانور ایسا ہونا، اس میں یہ عیب نہیں ہونا، اس میں یہ عیب نہیں ہونا، یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اب فون آنا شروع ہو گئے 2 ہفتے سے کہ مولانا ایک جانور ہم نے لیے، 3 سال کا ہوگا مگر دانت نہیں کیا، چلتا ہے، ایک بکرا ہے اس کا سینگ تھوڑا ہل رہا ہے، ایک جانور ہے اچھا ہے، خوبصورت ہے، تر و تازہ ہے، موٹا ہے، مگر دانت نہیں کیا۔ بیچنے والا بول رہا ہے کہ 3 سال کا ہے۔ اب بیچنے والا بھی لالچی، لینے والے کو بھی جانور تیار دکھ رہا ہے، اس کے تو 3 مہینے سے اس کا پلان 3 مہینے کا بن گیا، جانور دیکھ کے ادھر کے کباب، ادھر کے ابالے ہوئے کباب بنا کے رکھ لیں گے، 6 مہینے کی بے فکری، تقسیم کرنے وہ بڑے گوشت 3 حصے برابر ہونا نا، جو بانٹنے کا حصہ ہے اس میں اوجڑی، اتڑیاں، پھیپسے، وہ جو نہیں کھانے کا ہے یا گھر میں جو پسند نہیں کرتے وہ سب اس میں۔ امیروں کے ہاں، اپنے بہت بڑے رشتہ داروں کے ہاں اچھا صاف، یہیں تو تمہاری قربانی ختم ہو گئی، یہیں تو انسانیت ہی مر گئی، ایمان تو کدھر رہا، قربانی اور ایثار کا جذبہ تو کدھر ہی گیا، یہیں مر گئی وہ تو۔ پھر مرد اگر دے
اچھا پھر قربانی کیسی قربانی بھی؟ ادھر قربانی کرے کہ ادھر عورتیں تیار، ادرک لہسن کوٹنا، مسالے تیار کرنا، کیونکہ خان صاحب کو پٹیل کو ابھی ذرا کلیجی ہونا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تل کے بنائی مسالے میں، تو انہوں اس بھی تیاری میں، اور انہوں لنگی باندھ کے بنیان پہ بیٹھ گئے ہوئے ہے، یہ ادھر رکھ وہ ادھر رکھ، اذان ہو گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، قربانی؟ یہ کون سی قربانی ہے بھائی میرے؟ یا قربانی دی اس لیے گئی کہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں پوری طرح آدمی رنگ جائے، ڈوب جائے، اور یہاں تو فرض ہی چھوڑ دیے۔ ارے تم ظہر میں دکھے نہیں، وہ قربانی تھی نا، ذرا خون لگ گیا تھا وہ، عصر میں وہ سب الگ حصے اس سے بانٹ رہے تھے، مغرب میں تھکن ہو گئی، ذرا زیادہ آگا بولے کھانے میں، بنانے لگا دیا تھا بولے گردہ کلیجی، تھوڑا کھانے میں زیادہ آگا، گیسز تراش دے رہے تھے، اس سے نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نے قربانی کیوں رہا کہ پکنک منایا اللہ کے بندے؟ قربانی کا جذبہ کیا بول رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو اونٹ کی قربانی کو اب سب سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس میں زیادہ گوشت نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ فقیروں اور مسکینوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ سب سے افضل قربانی اونٹ کی، اس کے بعد گائے بیل کی، کیونکہ وہ اونٹ کے بعد بڑا جانور ہے، اس کے بعد بکرا بکری، مینڈا مینڈی۔ یہ حکم کا مقصد منشا کیا ہے؟ دیکھو، یہ منشا نہیں ہے کہ گوشت خوب نکلے کباب وغیرہ کے لیے بھی بچ جائے، بلکہ یہ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ غربا اور مساکین کو گوشت کا بہترین حصہ پہنچے اور وہ جی بھر کر کھائیں۔ یہ سب ہمارے ذہنوں میں نہیں، بس اس کی فکر، بس جانور ہم نے لیے، دانت نہیں کرا، لینا کہ نہیں لینا۔ وہ بیچنے والا بول رہا 3 سال کا ہوگا، یاد رکھو صاف حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلم کی روایت، لا تذبحوا الا مسنا، لا تذبحوا الا مسنا، نہ ذبح کرو مگر 2 دانتا، جس نے دانت توڑ دیا ہو، دانت توڑنے کی اصطلاح ہوئے۔ بکری جب دوسرے سال میں لگتی ہے تب دانت توڑتی ہے، گائے بیل بھینس وغیرہ جب تیسرے سال میں لگتے ہیں جب دانت توڑتے ہیں، اور اونٹ جب چوتھے سال سے نکل کر 5ویں میں داخل ہوتا ہے جب دانت کرتا ہے۔ لا تذبحوا الا مسنا، نہ ذبح کرو مگر 2 دانتا، جس نے دانت توڑ لیا ہو، دانت کر لیا ہو۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ بھائی انہیں بول رہا 2 سال میں کر دیتی، بولے دانت 2 سال میں نہیں کرتا، گائے بیل وغیرہ 2 سال میں دانت نہیں کرتے، جب تیسرے میں لگتے جب دانت کرتے۔ اب وہ بول رہا ہے کہ 3 سال کا ہو رہا ہے مگر دانت نہیں کیا، تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، بیچنے والا جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر وہ سچا ہے، بیچنے والا سچ بول رہا ہے کہ اس نے وہ جانور جو بیچ رہا ہے وہ 3 سال کا ہو رہا ہے میں اس نے دانت نہیں کیا، تو پھر وہ عیب دار ہو گیا نا، اس نے دانت نہیں کیا تو عیب ہو گیا نا اس کا، جبکہ حکم کیا ہے کہ 2 دانتا ہی کرنا ہے۔ لا تذبحوا الا مسنا، الا ان، مگر یہ کہ تم کو 2 دانتا جانور میسر نہ آئے، ان یعصر فتذبحوا جزءۃ من الضأن، رواہ مسلم، تو پھر تم جزا ذبح کرو۔ اب جزا کیا ہے؟ یہ بھیڑ کے اس بچے کو کہتے ہیں جو 1 سال کے قریب قریب ہو یا 1 سال کا ہو گیا ہو مگر صحت مند، اس کو جزا کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ان کی قربانی جائز نہیں۔ الاوراء البین اورہ، کانا جانور، 1 آنکھ سے بھینگا، ایسا بھینگا کہ اس کا بھینگا پن واضح ہو، نظر آ رہا ہو کہ بھئی یہ جانور بھینگا ہے، کانا ہے۔ والمریضۃ البین مرضھا،
اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری سامنے دکھ کر آ رہی ہو کہ یہ تو بہت ہی بیمار جانور ہے. والارجاؤ البین ذلعھا، ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، یعنی ایک پیر وہ ٹکاتا ہی نہ ہو. والکثیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا جانور جو اتنا دبلا پتلا ہو کہ ہڈی اور چمڑا ایک ہو گیا ہو، چربی نام کی اس میں کوئی چیز، گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ ہو. یہ ہدایتیں، یہ پابندیاں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول بس ایک بہترین صاف اور مضبوط اور تنومند جانور کا گوشت کھلانا چاہتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جو چیز صدقہ کرو وہ بہتر سے بہتر ہو، وہ بہتر سے بہتر ہو. ایسا نہ ہو کہ اللہ نے تم کو مال میں جو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے تو تم ردی اور خراب مال تو صدقہ کر دو اور اچھا اپنے لیے رکھ لو. قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح فرمائی گئی کہ اگر تم کو کوئی ایسا برا مال دے تو تم نظر انداز نہ کرو اس کو، بلکہ تم تو پوری طرح بیدار ہو کر اس کی خرابی کو سامنے رکھ کر کہو کہ یہ تو برا ہے، خراب ہے. اور پھر یہ کہ آدمی کے اندر اللہ کی اطاعت کا وہ جذبہ بیدار ہو جو ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ نے اس سنت کی ادائیگی کے وقت دنیا کے سامنے پیش کیا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی فرمائے گا. ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار نیک اولاد عطا کر. معلوم ہوا ایک مسلمان کو صرف اولاد کی دعا نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیک اولاد مانگنی چاہیے، نیک اولاد طلب کرنا چاہیے اللہ سے. مگر ہم کو ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی سیرت میں یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں. ربی حب لی من الصالحین، دعا مانگی اولاد کی، قید لگا کر، شرط لگا کر اولاد دینا مگر نیک. فبشرناہ بغلام حلیم، تو پھر ہم نے بھی ابراہیم کو اس کی دعا کے نتیجے میں ایک انتہائی حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دے دی. اور یہ بشارت، یہ دعا کب پوری ہو رہی ہے؟ دعا کب مانگ رہے ہیں؟ اوپر کیا آیت آئی؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا اور آپ اپنا وطن چھوڑ کر نکلنے لگے تو سفر ہجرت میں یہ دعا آپ نے مانگی ہے، عین جوانی کے عالم میں، عین شباب کے عالم میں. ربی حب لی من الصالحین. اور تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے، حدیث سے ثابت ہے، مفسرین نے باقاعدہ اس کو واضح کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ آپ بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے، اچھے خاصے بوڑھے ہو چکے تھے، جہاں اولاد عام طور سے انسان کو ہوتی نہیں ہے اس عمر میں. یہ اللہ کا بندہ اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے وطن سے نکلا اور اپنے رب سے دعا کر رہا ہے کہ اولاد دے، اور بڑھاپا آ گیا مگر اولاد نہیں. مگر کیا مجال ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں ایک ذرا سی تاخیر ہی ہو جائے. نہیں کہ تو بہت دور کی بات ہے، تاخیر ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے. پوری تاریخ میں، پوری سیرت میں کہیں ایک واقعہ، ایک بات، ایک عمل بھی ایسا نہیں ملتا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی پر بل پڑا ہو کہ پروردگار تیرے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا، اولاد کی دعا مانگا وہ بھی نہیں. اور پھر اس سے خطرناک امتحان تو وہ تھا پھر کہ فلما بلغ معہ السعی، جب بڑھاپے کی اکلوتی اولاد نرینہ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچی. پہلے تو یہ قربانی، دوسری قربانی وہ تھی کہ جب پیدا ہوئے حضرت اسماعیل تو اسی وقت حکم ملا تھا، چل اٹھا بیوی بچوں کو چھوڑ کے وادی غیر ذی زرع میں، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑیں. بڑھاپے میں اولاد ہوئی، وہ بھی بیٹا، اولاد نرینہ،
اور حکم ملا کہ اٹھا اپنی بیوی بچوں کو، نکل فلسطین سے اور جا اس مکے کی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، بے آب و گیا ہے، وہاں چھوڑ اور نکل۔ یہ اللہ کا مطیع فرمان، مسلم اسلمت لرب العالمین کہہ کر جو شان بتائی ہے نا ابراہیم خلیل اللہ نے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ بیوی بچوں کو اتار کر نکلنے اور پلٹ کر دیکھنے کو بھی تیار نہیں کہ کہیں باپ کی پدرانہ شفقت جوش نہ مار دے اور میں حکم الہی کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہ کر بیٹھوں۔ نکل گئے، صفا یا مروہ کے پاس پہنچے تو اس کے پیچھے جا کر پھر دعا مانگی، ربی انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار تیرے حکم سے اپنی اولاد کے ایک حصے کو اس تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس، اور اسی لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ لیقیم الصلاۃ، کہ یہ تیری یاد کے لیے نماز قائم کریں، تیرے گھر کو آباد کریں۔ کوئی وائے ویلا نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں کہ اللہ میری بیوی بچے یہ صحرا میں بے آب و گیا وادی میں پانی نہیں، آدم زاد نہیں، مر جائیں گے، ان کا اللہ ان پر رحمت کرنی، پوچھتا کچھ نہیں، بس تیرا حکم تھا چھوڑ دیا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں، اب تو ان کو پھلوں سے رزق دے اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، بس۔ اس دوسری قربانی کے بعد پھر ابھی باقی ہے اصل مرحلہ، فلما بلغ ماء السعی، اب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آنے کے بعد کسی طرح بچا گئے، اللہ نے انتظام کر دیا، زمزم کا چشمہ نکل گیا، قبیلے جرہم کے لوگ آ کر آباد ہو گئے، ایک آبادی بس گئی، مکہ آباد ہو گیا۔ تو اب 13-14 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد فلما بلغ ماء السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فوراً پہنچے، اور پہنچے کا ایسے جبرائیل السلام آ کر حکم دے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، 3 دن تک خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے رؤیا جو ہوتے ہیں وہ صادق ہوتے ہیں، رؤیا صادقہ، سچے خواب، وحی کی ایک قسم۔ 3 دن دیکھنے کے بعد سواری پر سوار ہوئے فلسطین سے اور نکلے اور سیدھے پہنچے، اور پہنچ کر بیٹے سے، آپ چونکہ معاملہ آپ کی اپنی ذات کا اکیلا نہیں تھا، اب اس آزمائش میں بیٹا بھی شریک ہونے جا رہا تھا۔ اور قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے خواب دیکھا میں نے، کوئی حکم واضح نہیں ملا میرے کو، خواب دیکھا ہے، 3 دن سے مسلسل دیکھ رہا تھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے؟ نہ بیٹا مشورہ لیتا ہے آج، نہ باپ مشورہ لیتا ہے، سب اپنی اپنی مرضی کے مالک بنے ہوئے، گھروں میں جھگڑے یہی ہیں بڈھا بڈھیوں کے ساتھ میں، ارے وہ ہر بات کیا ان سے پوچھ کے کریں گے کیا؟ ہماری اپنی کچھ زندگی، ہمارا اپنے کچھ پرسنل لائف ہے کہ نہیں؟ یہ ہم ہے ہی نہیں، وہ ہمارے کو لینا دینا ہی نہیں ان چیزوں سے۔ یہاں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حکم الہی آ رہا ہے، اپنے فرزند سے مشورہ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں فانظر ماذا تری، بول تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یہ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے، ہاجرہ علیہ السلام کی گود میں پلے ہوئے ہیں، جو اپنے شوہر نامدار کے پیچھے دوڑتی جا رہی تھی، جب اسماعیل ذبیح اللہ کو بچپن میں شیر خارگی کے عالم میں چھوڑ کر آپ نکل رہے تھے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں، تو حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہے پیچھے پیچھے، ابو اسماعیل کہ جا رہے ہو کیا ہم کو چھوڑ کر یہاں؟ بغیر رکے، بغیر پلٹے، بغیر مڑے جواب دے رہے ہیں ہاں۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں بڑھاپے میں اللہ نے اتنا چاند سا بیٹا دیا ہے، اور اس وقت تو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا تھا، یہ ہم کو ایسی موت کی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر دوڑی، کہا کہ ابو اسماعیل کیا ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟
اشارہ کیا ہاں، پھر ٹھٹکی. ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، ابو الانبیاء کی بیوی، امام الموحدین کی زوجہ، اور اسماعیل ذبی اللہ کی ماں. وہ کوئی فنکشن ہالوں میں پھرنے والی، آب برقعے میں ڈولنے والی عورت تو تھی نہیں. شاپنگ کرنے والی، مال میں جا کر اپنی شاپنگ کرنے والی تو تھی نہیں. وہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو لا کر سیلری دی نہیں تھی، وہ شاپنگ کرتی نہیں تھی. وہ تو بس اطاعت گزار تھی اپنے رب کی، فرما بردار تھی اپنے شوہر کی. ٹھٹک گئی، کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں. کہا تو پھر بے فکر جائیے، اللہ میں ضائع نہیں کرے گا. یہ اس عورت کی اتنا بھی تو ایمان ہمارے اندر موجود نہیں ہے. توکل علی اللہ کی یہ کیفیت ہمارے اندر ہے کیا؟ بے فکر جائیے، اللہ میں ضائع نہیں کرے گا. اس کا بیٹا، یہ اس ماں کا بیٹا تھوڑی تھا جو ٹی وی دیکھتے دیکھتے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. یہ اس ماں کا بیٹا تھوڑی تھا جو اپنے شوہر کی حرام کمائی پر سونے میں لال پیلی ہو کر موج کر رہی ہے. یہ تو اس ماں کا بیٹا تھا بھائی، جس کا اللہ پر بھروسہ بھی اتنا خطرناک تھا کہ اپنے شوہر کو الٹا تسلی دے رہی کہ پھر اللہ کا حکم ہے تو آپ فکر نہیں کرنا ہماری، اللہ ہمارا وکیل، ہمارا ولی، ہمارا کارساز، ہمارا مولا ہے. اس کا بیٹا تھا. پھر پیغمبر نے دعا مانگی تھی تو یہ نہیں مانگی تھی کہ میرے بہت پلاٹ کھیت کھلیان ہے پروردگار، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی ہیں، 6 ہو گئی 7 ہو گئی، ایک بیٹا دے دے وارث، حرام خور بدماش نکما. اب ظاہری بات ہے نیک اولاد نہیں مانگتے تو یہی مانگ رہے ہوں گے نا پھر، اور وہی نکلتے ہو. وہ بولتے بھی نا کہ ایک انڈا وہ بھی گندا. ویسے بہت سے ہیں مسلمانوں میں. یہاں تو حکم ہو، یہاں تو دعا ہی مانگ رہے ہیں، ربی ابلی من الصالحین، میرے پروردگار نیک اولاد دے رہا ہے. تو اب آزمائش. ابراہیم خلیل اللہ یہ بھی جانچ رہے ہیں کہ میں نے دعا مانگی تھی اولاد کی نہیں، نیک اولاد کی. دعا پوری طرح قبول ہوئی کہ نہیں؟ اولاد تو ملی مگر نیک ملی کہ نہیں؟ کہ اگر میرا بیٹا نیک ہوگا تو رب کی اطاعت میں میرا حامی. یہی تو مومن کی شان ہوتی ہے، یہی مسلم کی پہچان ہوتی ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان مشورہ کیسا، خیال کیا پوچھتے ہو؟ رب کا حکم ہے تو میں بھی اس کا بندہ، آپ بھی اس کے بندے، میں تیار. کر گزریے نا جو کچھ رب کا حکم ہے، کر ڈالیے. اچھا باپ بیٹے محلے والوں کو پڑوسیوں کو سنانے کو بات چیت کر لیے کیا؟ نہیں. قرآن نے بہت اتنا نقشہ کھینچا ہے اللہ نے فخر کے ساتھ. سورہ صافات اٹھا کر دیکھو، آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 111 تک. یا بتی فلما تمر ستجدون انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم. دیکھو پھر آیا وہ لفظ اسلم یسلم اسلام فہو مسلم. پس جب وہ دونوں اپنے رب کے حکم کے آگے جھک گئے، اپنے رب کی اطاعت میں آگے بڑھ گئے، اطاعت و تعمیل کے لیے وہ تیار ہو گئے جذبہ تسلیم و رضا کے ساتھ. باپ اور بیٹا، باپ ذبح کرنے کو، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہوگا. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور باپ نے پیشانی کے بل پچھاڑ دیا بیٹے کو. اتنی سخت آزمائش دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی ہوگی. بڑھاپے کی اکلوتی اولاد، بچپن میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر گئے، بچ گئے. 13-14 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہے، جوانی میں داخل ہو رہا ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے آ گیا. اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. ہم قصے کہانی کے طور پر سنتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اور پھر وہ بھی اس کو بھی صحیح نہیں رکھا گیا. اس میں تو پھر جو ممبروں اور مسلوں پر لمبے جبے اور سرمے والی آنکھ جو ہے وہ ایسے بیان کرتی ہے کہ بس ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کو اوندھا لٹا دیا، حلق پہ چھری رکھ دی، چلا رہے ہیں مگر چل نہیں رہی ہے، گردن پیتل کی ہو گئی، چھری کند ہو گئی. پھر فتویٰ نکلتا ہے، بڑی تحقیق، ریسرچ. آج تو ہر مسلمان ریسرچ فاؤنڈیشن ہی بنا ہوا ہے یہ دجال کی وجہ سے. ریسرچ کیا نکالے اس میں سے کہ چھری کو غصے میں آ کے حضرت ابراہیم نے پھینک دیا، بولے کٹ نہیں رہی ہے، پھینک دیا. اوپر ٹڈی اڑ رہی تھی، وہ کٹ گئی اس سے، وہ چھری سے.
اور پھر وہ چھری جا کے سمندر میں گری تو مچھلی کٹ گئی. اسی وجہ سے بولے دونوں کو بغیر ذبح کرے کے کھانے کا حکم مل گیا. یہ لو کون سا سیٹلائٹ تھا ان کا, کون سا نیٹ ورک کام کر رہا تھا وہاں, ان کو معلوم, ان کے بڑوں کو معلوم. یعنی دیکھو اس چیز کو امت کو کیا بتانا تھا, کیا سمجھانا تھا, وہاں کیا لا کے داخل کیے. بس اب یہ قصے کہانی میں امت مگر مست ہے. ایسا پیتل کی ہو گئی تھی گردن, ہے نا. اب یہ دجال جن کے ہاتھوں میں کل اور ریسرچ کر کے وہ بھی بول دیں گے ارے وہ ان کی گردن پیتل کی ہو گئی تھی, اپن کاٹے تو تھوڑی ہوں گی, اس لیے اب قربانی کی ضرورت نہیں. اور ہے ایسے پیدا ہو گئے ہوئے ہمارے پڑوسی ملک میں تو لبرل قسم کے لوگ جو قربانی کو ایک لا یعنی فعل نعوذ باللہ بتاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اتنے کروڑوں روپے اگر امت کی تعلیم پر خرچ, تعلیم ہی کر رہے ہیں جاہل کندے. کون سی تعلیم؟ وہ ABCD کی ڈگری لے, ڈپلوما لے, ہوائی جہاز میں بیٹھ, جا امریکہ, لام مال, اٹھا فلیٹ, بنا جائیداد, کر دھمال, ولیمہ ہے, نکاح, ریسیپشن, ولیمہ ریسیپشن. یہ ہے صورتحال ہماری. اور قربانی کو پیسہ نہیں, قربانی کو پیسہ نہیں. مدرسے والے 150 منگائیں, پریشانی ہے. ایسی پڑھاؤ مدرسے میں کائے کو نہ, چندہ تو کرتے ہی نہ. تو ارے 25,000 ہونا تھا ہم کو, کیوں؟ وہ ذرا انگلش میڈیم میں بچے کو داخل کرنے کا, بولے 35,000 روپے 40,000 روپے فیس لگ رہی. بولے کون سی تعلیم, کیسی تعلیم؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جابت فلما تمہار. اور رب پورا نقشہ کھینچ رہا ہے. آئے خالی باپ بیٹے بات کر کے نہیں رہ گئے, لٹا دیا پیشانی کے بعد, پچھاڑ دیا حضرت ابراہیم نے. وہ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے, الفاظ دیکھو کیسے جوش مار رہے ہیں قرآن کی. کیا رحمت جوش میں آئی ہوگی اس عرش الہی کی. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. ہم نے پکارا ابراہیم کو, ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی بدلہ دیتے ہیں. ہٹا اپنے بیٹے کو, یہ مینڈا تیرے پاس حاضر ہے, اس کو ذبح کر دے. اللہ تو آزما رہا تھا خالی. اللہ اولاد اس لیے تھوڑی نہ دیتا ہے کہ ہم اس کو ذبح کریں, لیکن ہم تو اپنی اولادوں کو ذبح کر رہے ہیں. ایسے ذبح نہیں کر رہے, لیکن اس طرح ذبح کر رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے نام پر ان کے دل اور دماغ کو عیسائی بنا کر, محض کمانے کی ایک مشین بنا کر اپنی اور ان کی آخرت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بیٹا کمانے کے قابل ہو گیا ہوا ہے, بس کما رہا ہے, نماز نہیں کچھ. کسی سلف کے پاس ایک شخص آیا, معاملہ چل رہا ہے, ذرا سمجھیں ہم بھی کہ ایک مسلمان باپ کی حیثیت سے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, مسلمان اولاد کی حیثیت سے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس قربانی کے اندر وہ سبق بھی موجود ہے. ایک سلف کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت یہ بتائیے میں نیک ہوں کہ نہیں. ارے میں کیسے بتا سکتا ہوں, یہ اللہ جانتا ہے. بولے نہیں, میں تو آپ سے پوچھ کے جاؤں گا, آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ میں نیک ہوں یا نہیں. ہمارے اسلاف بھی بڑے عجیب صلاحیتوں کے مالک تھے. اللہ نے ان سے عجیب کام لیے اور عجیب ان کو صلاحیتیں بھی دی. وہ شخص سر چڑھ گیا, بولے نہیں میں تو آپ سے معلوم کر کے جاؤں گا میں نیک ہوں کہ نہیں. کچھ ہے بتا, تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے؟ کہاں دعا تو کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے. کہا تو پھر تو نیک ہے. بولے کیسے؟ پھر انہوں نے حدیث پیش کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی شروع رہتی ہیں. ایک اس کا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, ایک صدقہ جاریہ, اس نے کوئی ایسا کام کر دیا لوگوں کی بھلائی کا, مسجد تعمیر کر دی, مدرسہ تعمیر کر دیا, کنواں کھدوا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور وہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے. انہوں نے کہا کہ تیرے نیک ہونے کا یہ ثبوت.
جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. اب انہوں نے تو سکھائی نہیں اس کو، نماز سکھائی نہ دین سکھایا. وہ بچپن میں محلے کی مسجد میں پارا لے کے گیا، جو کچھ سیکھ لیا، 4 آیتیں، 2-4 صورتیں، 2-4 دعائیں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، وہ بھی جھگڑے والا، وہ بھی سیدھا سیدھا نہیں. بس وہ ہوگا کہ ہوگا کام دین کا ختم. اب تو تعلیم یہ ہے، تعلیم اعلیٰ، تعلیم اعلیٰ. کیا قربانی، کیا واقعہ بتا رہا ہے. ایک ایک جز دیکھو ذرا اس کا. اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ صرف ان آیات کے اوپر ہی انسان اگر غور و فکر کرتا رہے تو گھنٹوں نہیں ہفتوں بھی بس نہیں ہوتے اس کو. اور وہ انسان کو اس سے روشنی ملتی ہے پھر کہ دنیا بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. دنیا بھی سدھر جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. ان ھذا لھو البلاء المبین. رب کائنات خود گواہی دے رہا ہے یہ بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی جو ہم نے اپنے اس بندے کی کی تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے اس کے بدلے ایک بڑی قربانی جاری کر دی. یہی وہ سنت. تو جانور کے عیب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے عیب بھی دیکھ لیں. اچھا، میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں ہر جگہ کہ قربانی کے موقع پر اس ذوالحجہ کے مہینے میں ہر قسم کا سوال پوچھتے ہیں لوگ. بلکہ بہت سو کو تو اطمینان نہیں ہوتا تو موٹر سائیکل لے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھو. کیوں؟ ذرا جانور دیکھ لو، ذرا جانور دیکھ لو. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، عبادت کا معاملہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط چیز ہے اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے اہل علم سے. صرف جانوری کے بارے میں نہیں، دین کے ہر معاملے میں اہل علم سے پوچھنا چاہیے. فذکر، نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان نفعت الذکر، جبکہ نصیحت فائدہ دے. اور پھر عام حکم کیا دیا گیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم والوں سے پوچھو اگر کوئی بات تم نہیں جانتے ہو تو کوئی بری بات نہیں، پوچھنا چاہیے. لیکن سوال کیا ہے کہ صرف اسی کو مت پوچھو نا، یہ بھی پوچھو کہ قربانی کے جانور میں یہ عیب نہیں ہونا تو جو قربانی دینے والا ہے اس میں کون سا عیب نہیں ہونا. یہ نہ کوئی پوچھتا نہ کوئی بولتا. کیونکہ اس کے لیے بھی شرطیں ہیں نا، نیک عمل کے قبول ہونے کی بھی شرطیں ہیں نا جو انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. اور سیدھی سی ایک بات یہ ہے کہ چاہے جو نیک عمل ہو. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ جو سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے، قابیل اور حابیل کا، اس میں یہی تو بتایا گیا ہے. دونوں نے قربانی دی، جھگڑا ہوا کسی بات پر، قربانی دی. اور اس زمانے میں یہ اللہ کا طریقہ تھا کہ اللہ جس کی قربانی کو قبول کرتا تھا آسمان سے ایک آگ یا بجلی آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی ہوئی نہیں. تو وہ چڑ گیا اور پھر بولا کہ میں تیرے کو اب قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا ٹھیک ہے، میں تو تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا مگر تو کرتا ہے. اب تجھ کو اس بات پر غصہ ہے کہ تیری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، میری قربانی کیوں قبول ہوئی، تو تجھ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقین کی طرف سے ہی قربانیاں اور نیک عمل قبول کرتا ہے. تو اس قربانی کے اندر ہمارے لیے جہاں جانوروں کی یہ سب باریکیاں ہیں وہاں یہ بھی نصیحت ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ صرف ہم اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں حصہ لینے کی ان کو ضرور کم سے کم حصہ لینا چاہیے. اگر ایک جانور کا پورا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو حصہ لے لو، مگر کرو اور اخلاص نیت کے ساتھ کرو. بکرا بکری میں، مینڈا مینڈی میں حدیث کے مطابق ایک پورے گھر والوں کی طرف سے بھی ہو جاتا. ایک پورے گھر والوں سے مراد وہ جو 5 بھائیوں کا کنبہ ہے وہ نہیں. یہاں پہ تو پھر میں نے بتایا نا کہ دین میں تو بہت باریکی دیکھتے. ولیمے میں تو سب خاندان والے بولتے ہیں نہیں اپنے خاندان کو 2 کنٹل لگے گا، پھر دوسرے کہاں جائیں گے، 3 جانور تو لینا پڑے گا. اور یہاں پہ کیا ہوتے ہیں، ارے مولانا نے بولے ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتا ہے. اچھا سب کے، اچھا تو 100 دے دے، میں 200، اس کے 300، اس کے 400. مولانا نے بولے. مولانا اس وقت میں بہت ذہن میں رہتے، تیار رہتے. مولانا نے بولے
ایک گھر سے مراد ہے میاں بیوی اور ان کے بچے، پورا خاندان کنبہ نہیں۔ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ایک روایت میں 7 کا ذکر ہے، ایک میں 10 کا ذکر ہے۔ اہل علم نے اس کی وضاحت یوں کر دی ہے کہ 7 آدمی کی شرط اونٹ میں ان کے لیے ہے جو حج اور عمرے میں قربانی دے رہے ہیں۔ جو عام لوگ قربانی دینے والے ہیں وہ ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے بیل بھینس میں، اچھا پھر بھینس آ گئی، اب یہ اس کا سینگ الگ چل رہا ہے، اور مجتہد یہ دجال نے بڑے بڑے مفتی پیدا کیا ہوا ہے، اور بھینس حرام ہے۔ پورا دودھ کھا کے پیدا ہوا، دودھ کھا کے بڑا ہوا، دودھ بیچ کے کروڑپتی بنا، دہی بیچ رہا، گھی بیچ رہا، ڈالڈا ملا کے اس کا ہی، اب قربانی کے طور بھینس حرام۔ او مفتی صاحب کہاں سے لائے فتویٰ؟ امام ابن المنذر کی کتاب الاجماع میں امام صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ عام جمہور علماء کا کہنا ہے کہ بھینس گائے کی ہی نسل ہے، مگر چونکہ یہ بھینس عرب میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے خام خواہ فتوے دیو مت اور اس میں پڑھو مت۔ اب یہاں سے شروع ہو جائیں گے، اب شروع ہو جائے، اس کو پوچھنا شروع کر دے گوگل بھینس حلال ہے کہ حرام، وہ آ جاتے اس پہ ایک سے ایک ریسرچر، اسکالر، ایک سے ایک مفتی، یوٹیوبر، بولتے ہیں ہاں حرام ہے، بولتے ہیں نہیں حرام نہیں ہے، بالکل حلال ہے ہمارے پاس۔ ارے جو سلاف نے بات واضح کر دی ہے اس کو جنگ و جدل کا موضوع، فتنے کا موضوع مت بناؤ، عبادتوں کو ضائع مت کرو۔ اپنے اور دوسروں کے ایمان کی خرابی کے بجائے اپنے اور دوسروں کے ایمان میں استحکام کا راستہ ڈھونڈو، اس پر خود چلو، دوسروں کو چلاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس آنے والی ماہ ذی الحجہ کی برکتوں سے، اس کے عشرے کی فضیلتوں سے، اور اس میں ہونے والے اس عظیم عمل قربانی کے اس عمل سے ہمارے اندر جذبہ تسلیم و رضا کا وہی خون دوڑا دے، وہی حرارت ایمانی ہمارے دل و دماغ میں بھر دے جو اس نے اپنے خلیل اور اپنے ذبی سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اندر رکھی تھی، اور جو اپنے نیکوکاروں کو اس نے توفیق بخشی تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو التواب الرحیم ورب کریم اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعله لنا حجة یا رب العالمین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔